حمد کے اشعار ہیں. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے. تو ہے مالک یکتا تجھ سا کوئی کہاں یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. دینے والا تو ہے میرا اللہ، سننے والا تو ہے میرا اللہ، دینے والا تو ہے میرا اللہ، سننے والا تو ہے میرا اللہ. تو ہے سب سے اعلیٰ، تو ہے سب سے بالا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. تجھ کو کوئی یکتا بھی نہ مانے، یہ حقیقت ہے وہ لوگ جانے. تجھ کو کوئی یکتا بھی نہ مانے، یہ حقیقت ہے وہ لوگ جانے. آگ ان کی سزا ہوگی روز جزا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. کوئی معبود تیرا نہیں ہے، تیرے محتاج یا رب سبھی ہیں. کوئی معبود تیرا نہیں ہے، تیرے محتاج یا رب سبھی ہیں. تو ہے مشکل کشا، تو ہے حاجت روا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی. تیرے در پہ گداگر ہوں غالب، تیرا ادنا ثنا ہوں غالب. تیرے در پہ گداگر ہوں غالب،
تیرا ادنا ثنا خواہوں غالب، مجھ کو تو یا خدا سیدھی راہ پر چلا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی۔ ایک اور نعت شریف کے اشعار ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ بے نما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے ابو ربا بسط عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابو ربا بسط عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى،
رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى شفیق از نفس ما درما نبی مجتبی دیکھوں شفیق از نفس ما درما نبی مجتبی دیکھوں در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا ہی منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں شفاعت کا ہی منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کی مبارک راتیں، مبارک ساعتیں چل رہی ہیں اور رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج عصر کے بعد اپنے والد محترم کے پاس میں گیا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تو بات ہو رہی تھی تو اس پر ایک دم سے کہا کہ رمضان تو اپنی برکتیں اب سمیٹ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ رمضان میں الحمدللہ آپ کے روزے پورے ہو گئے اور اب تو رمضان ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، رمضان اپنی برکتیں اب سمیٹ کے جا رہا ہے۔ تو وہ چیز بڑی دل کو لگی کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا تھا اور اب اپنی برکتیں رحمتیں سمیٹ کر واپس جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان، وہ ایمان والے، وہ اللہ کے بندے جو رمضان کی ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں اور ایک ایک لمحہ وہ رمضان کا اچھا گزار جاتے ہیں اور اپنے اندر ایمان کی کیفیت بھی بڑھاتے ہیں، ایمانی کیفیت، ایمانی انوارات بھی بڑھاتے ہیں، آخرت کی فکریں بھی بڑھ جاتی ہیں،
جنت کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے. ان مبارک ماحول میں یہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ انہی چیزوں کے حصول کے لیے ہے. اگر یہ ساری چیزیں رمضان کی برکت سے حاصل ہو گئیں، ہمارے ایمانوں میں ترقی ہو گئی، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے پیدا ہو گئے، تو رمضان ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوا. اور رمضان کی رحمتیں ہم نے لوٹ لیں. اور اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہوئیں، گزر گیا رمضان اور ہماری زندگی اسی طرح ہے، کوئی بہتری، کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ہم محروم نہ ہو جائیں، بد نصیبوں میں ہمارا نام لکھ دیا نہ جائے. یہ خطرے کی چیز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں یہ چیز پیدا کرتے تھے، فکر آخرت، احساس، ندامت اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے جذبے، زندگی کو بہتر رخ پر لانے کی فکر ہی آپ پیدا کیا کرتے تھے. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو یہ بہت بڑی ایمان کی دولت ہے. اور اگر ہم ان چیزوں سے محروم رہے، یہ چیزیں اپنے اندر نہ پیدا کر سکے، تو ہم محروم بھی رہے، بد نصیب بھی ہو گئے، اور رمضان کی خیر و برکتیں ان سے ہم کچھ حاصل نہ کر سکیں. تو علماء فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں، مشائخین فرماتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں، ان مبارک یہ جو آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، ان آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسی کیفیت سے، ایسے دل کے جذبوں سے، ایسے دل کے ارادوں سے، کچھ ایسی راز و نیاز کی، آہ و زاری کی کچھ ایسی باتیں ہو جائیں، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی تلافی ہو جائے کہ وہ آخری لمحات ہیں، آخری ساعتیں ہیں، لیکن ہماری زندگی بدل جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ ایسے عزم اور کچھ ایسے ارادے اور کچھ ایسے فیصلے اپنی زندگی کے اللہ سے ہم کروا لیں کہ یہ مبارک ساعتیں جس کی ہر گھڑی میں دعائیں قبول ہیں، ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، تو ہم ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں کچھ ایسے فیصلے کروا لیں، ایسے عزائم اور ارادے اپنے باندھ لیں کہ زندگی ہماری آگے کی اچھی بن جائے، اچھی سمجھ جائے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رخ پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک فکر دے کر گئے ہیں، ایک سوچ دے کر گئے ہیں، اور وہ سوچ اور وہ فکر یہ تھی کہ کبھی کبھی بیٹھا کرو، سوچا کرو کہ ایک دن دنیا ختم ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جب پیش ہوں گے تو ہم کس کیفیت سے پیش ہوں گے؟ اس سوچ کو خوف خدا کہتے ہیں. اس سوچ کو پیشی کا ڈر، جیسے دنیا کا مجرم ہو اور اس کو پتا ہو کہ فلاں دن آپ کی پیشی ہے، عدالت میں آپ نے اپنے جرم کے بارے میں سوال ہوں گے آپ سے، تو وہ مجرم عدالت میں پیشی کے وقت اس کو یہ پتا ہوگا کہ فیصلہ ہونا ہے، میرے پر جرم ثابت ہونا ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے. تو اندازہ لگائیے اس مجرم کی عدالت میں جاتے وقت کیا کیفیت ہوگی. وہ اپنے پاؤں پر نہیں چل رہا ہوگا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا، اس سے کچھ سوال کچھ ہوگا، جواب کچھ دے رہا ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھ پر جرم ثابت ہوگا اور میرے لیے سزائے موت ہے. یہ تو دنیا کی عدالت ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ایک دن اللہ کی عدالت بھی تو قائم ہونی ہے، اس عدالت میں بھی تو پیشی ہونی ہے، اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھیں گے ہاں بھائی یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا تھا، ایسا کیوں کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تو جواب دینا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا
حساب و کتاب کا تصور دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو انسان بڑی بڑی برائیوں سے باز آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین، وہ اپنے لوگوں میں، مسلمانوں میں یہی جذبہ پیدا کرتے ہیں، یہی سوچ کہ بھائی پیشی کا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جواب کیا دیں گے؟ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیسے حساب و کتاب دیں گے؟ یہ ایسی سوچ ہے، یہ ایسی فکر ہے کہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے، برائیوں سے بچا دیتی ہے. اسی سوچ اور فکر کو سامنے رکھتے تھے صحابہ پریشان ہو جایا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی جو حضرت عمر کو نامناسب لگی. آپس کا تعلق تھا، ہو جاتی ہیں ایسی باتیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا میں نے غلط بولا ہے. ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا نا، ہم تو کسی کا گھر اجاڑ دیں، کسی کی زندگی کو برباد کر دیں، کسی کو سہارا دینے کی بجائے اس کو دھکا دے کر اور برباد کر دیں، کام کاروبار اجاڑ دیں، زندگی کا سکون چھین لیں، ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. صحابہ کی تو سوچ بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کو اگر ذرا سی بھی تکلیف دی سوچو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کو احساس ہو گیا کہ میں نے تو غلط کر دیا، مجھے تو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق پیچھے حضرت عمر آگے. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں عمر مجھے معاف کرو. عمر کہہ رہے ہیں معاف کیوں مانگ رہے بھائی، تم مجھ سے بڑے ہو مرتبے میں. نہیں مجھے معاف کرو، نہیں مجھے معاف کرو. معافی مانگ رہے کہ دنیا میں معاف کرا لوں، آخرت میں کیسے معافی ہوگی؟ حضرت عمر نے کہا معافی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک ایسی بات کہی جس سے مجھے احساس ہوا میں نے غلط کہا ہے. اب میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف نہیں کر رہے، آپ سفارش کریں، آپ سفارش کریں کہ عمر مجھے معاف کر دیں. اس کو کہتے ہیں فکر آخرت، پیشی کا خوف کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، ایسا کیوں ہوا. یہ احساس ہے. رمضان کی ان مبارک ساعتوں اور راتوں میں اگر یہ احساس جاگ گیا زندگی سنور جائے گی، زندگی بن جائے گی، زندگی بن جائے گی. آج ہم دیکھا جائے احساس کے لحاظ سے ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں، بالکل سوئے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری پاؤں کے نیچے اگر کوئی کیڑا آ کے مر رہا ہے، ایسے ہی انسانوں پر ہماری ذات سے نقصان پہنچ رہا ہے، سب برابر ہے. احساس ختم ہو گیا. احساس ہی زندہ کیا جاتا ہے، احساس ہی بنایا جاتا ہے کہ بھئی احساس اپنے اندر پیدا کرو، حس کو زندہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی زبان سے اپنے غلام کے لیے ایک نامناسب سی بات نکل گئی، اور اس کو انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ جس سے اس کی بے عزتی سی ہوئی کہ تم تو فلاں قبیلے کے ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں کسی تم تو فلاں خاندان کے ہو، تم تو چھوٹی ذات کے ہو، یعنی بے عزتی کا سا جملہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، ابھی تک تمہاری زبانوں پر زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں؟ کسی کو رسوا کرنے سے پہلے سوچا نہیں ہے؟ ابھی تک زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے ہو. حضرت ابو ذر ہیں، احساس ہو گیا میں نے غلط کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے. گھر گئے، زمین پہ لیٹ گئے، غلام سے کہا اس منہ پہ پاؤں رکھو. غلام سے کہہ رہے ہیں، اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ اس منہ پہ پاؤں رکھو، چپل کے ساتھ پاؤں رکھو اور مجھے معاف کرو. اس نے کہا آقا میں نے آپ کو ایسے معاف کر دی، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، آپ میرے بڑے ہیں، میرے سردار ہیں، آپ نے اگر کوئی بات بولی میں نے ایسے نہیں، جب تک تم میرے منہ کو اپنے پاؤں سے نہیں رون دو گے اس وقت تک میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. غلام اپنے خادم سے اپنے منہ پر چپل چڑھوائی. کیا احساس تھا کہ میں نے اس کو بے عزت کی ہے، میں بھی بے عزت ہوں گا اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. پیشی کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف، پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت سوال جواب کریں گے، میں کہاں سے جواب دوں گا، کیسے جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں یہی چیز پیدا کرتے ہیں، اپنے صحابہ میں یہی جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ احساس جاگ جائے، یہ احساس جاگ جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. پھر یہ احساس جب جاگا تو پھر دیکھیں کیا حال ہوا.
حضرت عمر ہیں اپنے زمانے خلافت میں گشت کر رہے ہیں رات کو، ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داری کو پورے کر رہے ہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرتے کرتے ایک گھر کے باہر سے گزرے تو اندر سے آواز آئی کہ ایک خاتون یعنی ایک ماں اپنی بچی سے کہہ رہی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کوئی نہیں دیکھ رہا، دودھ میں پانی ملا دو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دودھ فروش دودھ بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کو جب یہ آواز کان میں پڑی تو آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، گشت کر رہے ہیں، راتوں کو گھوم رہے ہیں گلیوں میں، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یہ بھی ایک جذبہ تھا۔ ٹھہر گئے تو بیٹی نے اپنی اماں سے کہا، ماں آپ کو نہیں پتا کہ عمر جو خلیفۃ المسلمین ہیں انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی ملاوٹ نہیں کیا جائے گا، دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کی جائے گی، ان کا حکم ہے، ان کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے، منع ہے، اور آپ اماں مجھ سے کہہ رہی ہیں دودھ میں پانی ملا دو۔ بس اوقات بچوں میں ایمان والدین سے زیادہ ہوتا ہے، بچوں کا تقوی والدین سے زیادہ ہوتا ہے، یہ سب تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ سب تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو کل کے حساب سے اچھی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، ان کو ماحول اچھا دیں گے تو یہ باتیں سیکھیں گے، ان کے اندر ماحول سے یہ باتیں آئیں گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس نے جو کر رہے ہیں، بڑوں کو جو کرتا دیکھا وہی سب کر رہے ہیں، بڑوں کو جو کرتا دیکھا وہی کرتے کر رہے ہیں۔ اور اگر تربیت ہو جائے تو پھر دیکھیے بچے کیسے بنا کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، مجھے یاد آیا کہ ایک بچہ، اس کے والد صاحب کا جو پیشہ تھا، خاندانی پیشہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے ڈاکے ڈالنا۔ بچے کی تربیت اس کے ابا نے اچھی جگہ دلوائی تھی، اس کو کسی مکتب میں بٹھایا تھا، خود خاندانی پیشہ کرتا تھا اپنا۔ تو جب یہ بچہ بڑا ہوا تو ابا نے اس بچے کو کہا کہ بھائی آج رات تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو ہمارا خاندانی پیشہ ہے وہ تجھے بھی ہم سکھائیں گے، اور تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں فلاں گھر کی دیوار پہ چڑھوں گا تو اگر کوئی آئے تو تو نے مجھے بتانا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ بچے کی ڈیوٹی لگائی۔ اپنا پیشہ انسان ہر ایک اپنے کو سکھاتا ہے اپنے بچوں کو، تو اس پیشے کی بھی مہارت دی جا رہی ہے بچے کو، ابتدائی حالات سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہارا کام ہے یہاں کھڑے رہو، اور جیسے کوئی آئے بتانا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ بچہ کھڑا ہو گیا اپنی ڈیوٹی پہ، ابا نے کھڑا کیا، ابا اپنے کام پر نکل گئے، ڈھاکہ ڈالنے کے لیے چڑھے دیوار پر۔ جب دیوار پر ابا چڑھ گئے تو نیچے سے بچے نے آواز لگائی، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے۔ ابا نے اوپر سے چھلانگ لگائی، خود بھی بھاگے، بچے کو بولے تو بھی بھاگ۔ اب بھاگ رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ آگے جا کر رک کر پوچھا، کون دیکھ رہا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ کون تھا؟ ابا نے، بیٹا کہنے لگا، ابا اللہ دیکھ رہے تھے۔ تو بچے نے کہا، بیٹا آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ اب اس بچے نے اپنی کہانی سنائی کہ ابا جس مکتب میں آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے، اس مکتب کے جو ہمارے استاذ ہیں وہ ہمیں ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھنا، میں دیکھوں پڑھو، میں نہ دیکھوں نہیں پڑھو، نہ، اس بات کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس مکتب کے استاذ نے اپنے پڑھنے والے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی، ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس مکتب کی کلاس کا یہ حال تھا باقی کلاسوں کے مقابلے میں کہ وہاں کے بچے سب نیچے دیکھ کے پڑھتے رہتے تھے، استاذ کلاس میں ہے یا نہیں ہے، استاذ کلاس میں ہے یا نہیں ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ بچے اتنی توجہ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو کہنا کہ نہیں پڑھتا، یہ استاذ کی غیر موجودگی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ استاذ نے ان پر ایک محنت کی تھی، اور وہ محنت کیا تھی کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔
وہ چیز بچے کے ذہن میں ایسے بیٹھی کہ اس نے اپنے باپ کو برائی سے روکا. جب ابا نے یہ بات سنی, اچھا تمہاری اتنی بہترین تربیت اور اللہ دیکھ رہے ہیں, یہ بات میرے اندر نہیں ہے, آج میں توبہ کرتا ہوں اس پیشے سے, باز آ گئے. بچے کی تربیت تھی, اور اس بچے کا ایک پیارا سا جملہ تھا, ابا کے دل و دماغ پہ ایسا رس انداز ہوا کہ ابا نے اپنے خاندانی پیشے کو چھوڑ دیا, توبہ کر لی. غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, یا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, دونوں حضرات میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے. ان کی والدہ نے, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دور دراز تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے. زیادہ تر لوگ تعلیم کے لیے حرم حجاز کی زمینوں پہ آیا کرتے تھے. یہ شام, یہ جو زمینیں تھیں, یہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرنے دور سے, جیسے سمرقند و بخارا سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے. یہاں پہ یہ جو روس کی ریاستیں ہیں, یہاں پہ ہیں سمرقند, بخارا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے سفر کیا تھا مکہ کا, اور بخاری شریف لکھی مدینہ میں جا کر. بخاری شریف لکھی مدینہ, اور جس جگہ بخاری شریف لکھی ہے مسجد نبوی کے قریب میں اس جگہ میں مسجد بنی, وہاں انہوں نے بخاری شریف لکھی ہے. تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے دور, اور کوئی نہ گاڑیاں ہوتی تھیں, نہ کوئی بسیں, نہ کوئی جہاز, نہ کوئی ٹرینیں, قافلے جایا کرتے تھے, قافلے. اب قافلہ جا رہا ہے بھائی, قافلہ جا رہا ہے حجاز مقدس کی طرف, حرم کی سرزمین کی طرف, تو اب قافلے میں بھی اعلان ہو گیا بھائی میں بھی چلوں گا, قافلہ بن گیا. تو اسی طرح غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے کو کیا, اللہ کے حوالے کیا کہ بیٹا جاؤ اس زمین پر دین حاصل کرو. اور ساتھ میں کوئی 80 اشرفیاں ادھر باندھ دی, وہ کہتے ہیں کپڑے میں پیرو دی. ایک طریقہ ہوتا تھا وہاں پہ جیب میں نہیں, کپڑوں میں باندھ کے یہاں محفوظ کر دیں, اور اللہ کے حوالے کر کے روانہ کیا. جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو بچے کو اماں نے یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تربیت کی بات ہے. آج ہمارے گھروں سے تربیت کا فقدان ہے. ہم چاہتے ہیں, ابا چاہتے ہیں بیٹا نمازی بن جائے, لیکن بیٹا نمازی جب بنے گا جب ابا نماز پڑھیں گے. جب ہم نماز پڑھیں گے, اب بچہ دیکھ کر ہمیں بھی نماز پڑھے گا. کتنی ایسے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی اماں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. اور کتنے ایسے بچے ہیں مسجد آ کے پوری مسجد میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی گھر والوں کو دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ تو تربیت ہے. یہ تربیت گھر سے ہوا کرتی تھی. پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان ماؤں کی گود ہے, یہ بچے کی پہلی تربیت, پہلا مدرسہ ہے. یہ پہلا مدرسہ ہے, یہیں سے تربیت ہوا کرتی ہے. یہ ماں کی گود. کتنے ایسے واقعات ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بچہ مدرسے میں قرآن کریم پڑھنے گیا, مکتب میں پڑھنے کے لیے گیا. قاری صاحب نے کہا پڑھو, اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب نے کہا اور پڑھو, اس نے 2-3 پارے سنا دیے چھوٹے سے بچے نے. تو قاری صاحب نے ان کے گھر والے سے پوچھا کہ یہ پڑھا ہوا ہے؟ نہیں پڑھا ہوا تو نہیں. کسی مدرسے میں گیا ہے؟ نہیں. تو پھر اس کو 3 پارے کہاں سے یاد ہیں؟ یہ تو 3 پارے صحیح سنا دی اس نے. نہ وہ کسی مدرسے میں گیا اور اس کی یہاں. تو قاری صاحب نے ان کے گھر والے سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کی اماں 3 پاروں کی حافظہ ہیں, اور ان کی والدہ کا یہ معمول ہے کہ بچے کو بچپن سے, جب سے یہ پیدا ہوا ہے, مستقل گود میں جب بھی غذا دیتی ہیں, کچھ کھلاتی ہیں, بس یہ 3 پارے پڑھتی رہتی ہیں. وہ بچہ سن کر 3 پاروں کا حافظ بن گیا. جب وہ مکتب میں آیا تو وہ 3 پاروں کا حافظ تھا. یہ کس کی تربیت تھی؟ اماں کی تربیت. تو تربیت ایسی ہو تو یہ بچے بہترین بن کر نکلتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں سے تربیت ختم ہو گئی ہے. ہم امید رکھتے ہیں بچہ نمازی بنے, ہم امید رکھتے ہیں بچہ جھوٹ نہ بولے, ساری برائیاں ہم کر رہے ہیں, تو بچہ کیسے صحیح ہوگا؟
تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سنا رہا تھا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی بات بتا رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جب ان کو روانہ کیا قافلے کے ساتھ تو یہ وصیت کی, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, کچھ بھی ہوتا جھوٹ نہیں بولنا. یہ نصیحت تھی, یہ وصیت تھی. اور اس نصیحت اور وصیت پر اپنے بچوں کو رخصت کر دیا. یہ قافلہ چلا, قافلے کے ساتھ یہ چلے. اس زمانے میں ڈاکے بھی پڑا کرتے تھے, چوری بھی ہوا کرتی تھی. تو جب قافلہ آگے بڑھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا اور قافلے پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سامان لینا شروع کیے. اب ڈاکو سارے قافلے والوں کی تلاشیں لے رہے ہیں, ڈاکو سارے قافلے والے کی تلاشیں لے رہے ہیں. تو ہر ایک جھوٹ بول رہا ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکو جیب میں ہاتھ ڈالے, پیسے نکلے. ہر ایک اپنے پیسے چھپا رہے ہیں, نہیں ہے ادھر چھپا رہے ہیں. ڈاکو تلاشی نہیں مل رہے ہیں. تلاشی لیتے رہتے اس بچے کے پاس آئے. اس بچے کے پاس جب پہنچے تو اس بچے سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 80 اشرفیاں ہیں. اچھا کہاں ہیں؟ یہاں بندی ہوئی ہیں. کس نے مان دی ہیں؟ امی نے مان دی. سچ سچ کیوں بتا رہے ہو؟ امی نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یہ سب تو اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں, ایک ایک درہم بھی چھپا رہے ہیں, ایک روپے بھی چھپا رہے ہیں. تم کیسے ہو کہ تم نے سب بتا دیا؟ ڈاکو نے, جو ڈاکو تھے انہوں نے اپنے بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے, بڑے ڈاکو کے پاس بچے کو لے گئے کہ یہ تو عجیب بچہ ملا ہے اس قافلے میں, کیا ہے؟ کیا ہم لوگ سب کی تلاشیاں لے لے کر پیسے نکال رہے ہیں اور سب پیسے چھپا رہے ہیں. اس بچے کی جب میں تلاشی لینے گیا تو اس بچے نے خود مجھے بتایا. تو بڑے ڈاکو نے مجھے کیوں بتایا تم نے؟ کہا میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی, میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے, اماں نے مجھے پیسے یہاں باندھ دیے تھے اور کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بچے کی اس معصوم سی زبان پر اس بات کا اس ڈاکو کے سردار پر ایسا اثر پڑا کہ کتابوں میں لکھا سب نے توبہ کر دی. سب توبہ طائب ہو گئے اپنے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم یہ کام نہیں کریں گے. اس برائی سے توبہ طائب ہو گئے. تو یہ میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے زمانے خلافت میں گردش وہ گشت کر رہے تھے رات کو, تو گشت کرتے کرتے جب وہ ایک گھر کے باہر پہنچے انہوں نے اندر سے آواز سنی کہ اماں کہہ رہی ہیں بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. اور وہ بچی کہہ رہی ہے اماں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے منع کیا ہے پانی ملانے سے. تو بچی کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا خلیفۃ المسلمین تو نہیں دیکھ رہے, خلیفۃ المسلمین تو نہیں دیکھ رہے, تو کس بات کا ڈر ہے, پانی ملا دو. تو بچے نے کہا اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہے لیکن خلیفہ کے اللہ تو دیکھ رہے ہیں, خلیفہ کے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر نے یہ بات دیوار کے باہر کھڑے سن لی, دیوار پہ نشان لگا کر چلے گئے. اس طرح کے رات کو گشت کرتے تھے, جو حالات کسی گھر سے کوئی پریشانی کے حالات دکھتے تو نشان لگاتے, دن کی روشنی میں آتے, نشان لگا کر چلے گئے اور دن کی روشنی میں اپنے گھر سے اپنی اہلیہ کو لے کر آئے, اپنی اہلیہ کو لائے اور اس بچی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا کہ میں اس بچی کو اپنی بہو بناؤں گا. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا دودھ فروش کی بیٹی ہے, یہ اس کا گھر چھوٹا ہے, یہ غریب ہے. ہمارے ہاں تو رشتوں کے تو معیار ہی بدل چکا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاصفر بذات الدین, رشتے کرتے وقت دین کو دیکھنا. جس کام میں دین کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ کام کبھی خراب نہیں ہوتا, اور جس کام میں دین کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے اور دنیا دیکھی جاتی ہے, مال دیکھا جاتا ہے, وہاں پہ بھی ناکامیاں لازمی آتی ہیں. یہ پکی بات ہے. جہاں دین کو بنیاد بنا کر آپ کوئی بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازیں گے, اور جہاں دین کو پیچھے چھوڑ دیا دنیا دیکھی جا رہی ہے. گھر کیسا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے نا, جو رشتہ عزت کی بنیاد پر ہو تھوڑے عرصے میں وہ عزت بے عزتیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, ذلتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. جس رشتے کی بنیاد مال ہو تھوڑے عرصے بعد وہ مال غربت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور فرمایا جس رشتے کی بنیاد نکاح اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور تقوی اور اللہ کے حکم اور آنکھوں کی حفاظت اور گناہوں سے حفاظت یہ مقصد ہو,
اس رشتے میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. تو حضرت عمر نے اس بچی کو جلدی سے اپنے بہو بنایا. یہ اس قابل ہے کہ یہ میری بہو بنے، اس سے اچھی نسل ہوگی. دیکھیں آج اس چیز کی طرف ہم نہیں دیکھتے بچیوں کے رشتے میں کہ ہم رشتہ کر رہے ہیں، کر دو بھائی، مال دیکھ لیا، ارے بھائی نسل چلے گی. اچھی جگہ رشتہ کریں گے، اچھی اولادیں ہوں گی، نیک نامی کا سبب بنیں گی، آخرت کے لیے ذخیرہ بنیں گی. یہ نہیں سوچ ہے، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی کہ ایسی جگہ رشتہ کرو کہ وہاں سے جو نسل چلے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. حضرت میں اس کو گھر لیا ہے، رشتہ ہو گیا. اس بچی کی ذمہ داری کیا تھی؟ حضرت عمر نے کہا بیٹا نہ مجھے کپڑے دلوانے ہیں تجھ سے، نہ مجھے کھانا پکوانا ہے تجھ سے، بہو ہے، کروا سکتے ہیں کام اخلاقی طور پر، نہ میں نے اپنے گھر کی جھاڑو پوچھا کروانا ہے تجھ سے، تیرا ایک کام ہے. جب میں صبح خلافت کی ذمہ داری کے لیے گھر سے نکلوں گا نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ کہیے عمر اللہ دیکھ رہے ہیں. جب میں صبح اپنے کام کے لیے نکلوں گا خلافت کی ذمہ داری کے لیے تو بس دروازے پہ کھڑے ہو کر اتنا کہہ دینا بیٹا کہ عمر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تاکہ میں اپنے دن بھر کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے انجام دوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کی نسل کیا چلائی؟ عمر بن عبد العزیز اسی بیٹی سے ہیں. یہ بیٹی، یہ بہو، یہ بچی عمر بن عبد العزیز کی نانی ہے. کیا عمر بن عبد العزیز ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں نسل در نسل لوگ پیدا کرتے ہیں، ایسے کاملین، ایسے ولی لوگ پیدا کرتے ہیں. عمر بن عبد العزیز ہیں، عید کا موقع ہے، عید کا وقت ہے، عید کی تیاری ہے. عمر بن عبد العزیز کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ خلافت ہے، خلیفہ ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. انتقال کا وقت ہے. ایک شخص نے آ کر کہا عمر بن عبد العزیز سے عمر تم سے پہلے کے جو خلیفہ جب مرتے تھے نا تو اپنی اولادوں کے لیے اتنا چھوڑ کر گئے کہ 7 پشتوں تک ان کی اولادیں کھائیں. تم سے پہلے کے جو خلیفہ بنے اتنا اپنی اولادوں کے لیے چھوڑا، اتنا مال اکٹھا کیا انہوں نے، تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر بن عبد العزیز تقوی والے تھے، بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے. تو کہا موت انتقال کا وقت ہے، کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ پھر جواب دوں گا اس بات کا. مجھے اٹھا کر بٹھایا. کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے اپنی اولادوں کے لیے اتنا چھوڑ کر گئے کہ وہ 7 پشتوں تک چلتا رہے گا، اور میں اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جا رہا. ہاں میں اپنی اولادوں کے لیے دنیا نہیں چھوڑ کر گیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن کی ایک آیت پر عمل کر کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. جو لوگ نیک ہیں یتولی الصالحین، نیکوں کا اللہ ولی کارساز سرپرست ہے. میں نے اپنے بیٹوں کو نیک بنایا ہے، مجھے پتا ہے میرے بیٹوں کا ولی اللہ ہے. وہی شخص جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے یہ کہا تھا کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، وہ خود کتاب میں یہ بات لکھی ہے، خلافت عمر بن عبد العزیز کی جو تاریخی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی. اسی شخص نے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ جن خلفاء نے اپنی اولادوں کے لیے ڈھیر سارا مال چھوڑا تھا ان خلفاء کی اولاد کو میں نے بغداد کی جامع مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور میں نے عمر بن عبد العزیز کی 11 بیٹوں کو دیکھا کہ مختلف علاقے کے گورنر بنے ہوئے تھے. مختلف علاقوں کے گورنر تھے عمر بن عبد العزیز کے بیٹے، اور جن خلفاء کی اولادوں کے پاس بہت کچھ تھا وہ ختم کر دیا اور بھیک مانگ رہے تھے. یہ گورنر کیسے بنے؟ عمر بن عبد العزیز کے بعد جب خلیفہ مقرر ہوئے دوسرے، ان کو نیک نوجوانوں کی ضرورت تھی، صلاحیت والے نوجوانوں کی. آج ہم اپنی اولادوں کو بناتے کیا ہیں؟ نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے، نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے نہ ہنر ہے. کتابوں میں لکھے اپنی اولاد کو تعلیم بھی دو، تربیت بھی دو، ہنر بھی دو. ہنر ہمارے ایک استاد کہتے تھے، ہم لوگوں سے کہتے تھے بھائی کپڑے سینا سیکھ لو. ہم نے کہا یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ سیکھ لو، سنت ہے. ہنر اپنی اولاد کو صرف تعلیم نہیں دو، ہنر بھی سکھاؤ، کچھ بنانا آنا چاہیے ان کو. لیکن ہمارے ہاں تربیت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، پیسہ ادھر ہے، سب کچھ ہے. موبائل میں اس کو سارے ہنر آتے ہیں بچوں کو نا، سارے ہنر بچوں کو، سارے ہنر، ساری مہارتیں موبائل میں. یعنی وہ موبائل میں بیٹھے بیٹھے وہ کرکٹ بھی کھیل رہا ہے، فٹ بال بھی کھیل رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، اس کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، اس کی جسامت بھی، وہ موٹا بھی ہو رہا ہے، وہ پتلا بھی ہو رہا ہے، موبائل میں ہو رہا ہے. سارے کام موبائل میں ہو رہے ہیں نا، پورے ہو رہے ہیں.
تو کتابوں میں یہ بات لکھی اپنے بچوں کو ہنر دو. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت دی, ایسی تعلیم دی کہ ان کے بعد جو خلیفہ آئے ان کو اچھے نوجوانوں کی, صلاحیت والے نوجوانوں کی ضرورت تھی. انہوں نے سارے علاقے میں تلاش کیا تو عمر بن عبد العزیز کے بچوں سے زیادہ صلاحیت والے نوجوان ان کو نہیں ملے. ایک ایک علاقے کا گورنر ان کو مقرر کرتے گئے کہ یہ صلاحیت والے ہیں, یہ بہترین تربیت والے ہیں, یہ بہترین تعلیم والے ہیں. تعلیم بھی تھی, تربیت بھی تھی, دینداری بھی تھی, للہیت بھی تھی, دیانت بھی تھی, خوف خدا بھی تھا, سب کو گورنر مقرر کر دیا. یہ اسی نانی کا کردار ہے. وہ جو عمر نے جس کو اپنی بہو بنایا تھا نا, اسی نانی کی محنت چل رہی ہے, اسی کا خوف خدا چل رہا ہے, اسی کی تربیت کے اثرات چل رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ عمر بن عبد العزیز ہیں, عید کا دن ہے, بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے پہننے کو, سارے محلے کے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں, عمر بن عبد العزیز کے بچوں کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے. تو گھر کی خواتین ہوتی ہیں, زیادہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے, خواتین میں احساس زیادہ ہوتا ہے. تو خواتین نے عمر بن عبد العزیز کی اہلیہ نے ان سے کہا, عمر بچے ہیں, صبح گھر سے باہر نکلیں گے, دیکھیں گے دوستوں نے تو اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, ہمارے ابا نے تو ہمیں کپڑے نہیں سلوا کر دیے. بچوں نے اچھے اچھے چپلیں پہنی ہیں, ہمارے ابا نے چپل دلا کر نہیں دی, آپ ایسا کریں پیسے دے دیں. تو عمر بن عبد العزیز نے کہا پیسے نہیں ہیں بھائی, پیسے نہیں ہیں. تو کہا ایک کام کریں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. یہ بالکل کتابوں میں لکھی باتیں بتا رہا ہوں میں, یہ ایسے نہیں سنی سنائی باتیں. تاریخ عمر بن عبد العزیز ایک کتاب ہے, حضرت یوسف لدھانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, پڑھیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اس میں انہوں نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں. تو اہلیہ نے کہا ایک کام کریں نا, آپ تو خلیفہ ہیں, بیت المال کا جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی ماتحت ہے آپ کے حکم پر سب کام ہوں گے. آپ اس سے جا کر کہیں بھائی مجھے اتنے پیسے قرض دے دو, چند دنوں بعد واپس کر دوں گا. عمر نے کہا بات تو صحیح ہے, مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, قرض لے لوں گا, بعد میں دے دوں گا. عمر بن عبد العزیز گئے اور وزیر خزانہ سے جا کر درخواست کی کہ میں کسی مجبوری کے تحت آپ سے قرض لینا چاہتا ہوں. تو وزیر خزانہ نے کہا کہ لکھ کر دے دیں. اس وقت کے وزیر خزانہ بھی آزاد تھے نا, وہ نہیں تھے, دباؤ کا شکار نہیں تھے. لکھ کر دے دیں کہ آپ فلاں تاریخ کو واپس کریں گے. عمر بن عبد العزیز ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, وزیر خزانہ کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ عمر اتنا قرض لے رہا ہے اور فلاں تاریخ کو واپس کرے گا. لکھ کر دے دیا. ساتھ میں وزیر خزانے کا یہ بھی کہہ دیں, یہ بھی لکھ دیں کہ اس تاریخ تک آپ زندہ رہیں گے. عمر بن عبد العزیز کو کیا کہہ رہا ہے وزیر خزانہ, یہ بھی نیچے لکھ دیں کہ اس تاریخ تک آپ زندہ رہیں گے. جب یہ جملہ کہا عمر بن عبد العزیز گر گئے, زمین پہ گر گئے, دھاڑے مار کے رونے لگے, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا وزیر خزانہ دیا, کیا میں یہ نہیں لکھ سکتا, پھر قرض بھی نہیں ملے گا, نہیں چاہیے مجھے قرض. کیا ایمان تھا, کس کو کیا پتا کل تک میں زندہ ہوں. ہم تو بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں نا, پرسوں ترسوں ایک سال بعد کے ہم معاہدے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ایمان تھا کہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں یہ بھی لکھ کر دو کہ اس تاریخ تک تم زندہ ہوگے, میں تمہیں دوں گا پیسے. یہ تو میں لکھ ہی نہیں سکتا. کیا کیسے لوگ تھے. پھر اللہ کی برکتیں کیسی تھیں. اللہ کی برکتیں جب ایسے حکمران, وزراء اور خلیفہ ہوں جن کے دل میں اس قدر خوف خدا ہو, تو برکتیں کیسی ہوتی ہیں. وزیر خزانہ نے بیت المال میں بہت ساری زکوٰۃ جمع ہو گئی تھی, جو مقرر ہوتے تھے زکوٰۃ والے, اس کو زکوٰۃ کا مال دیا کہ جاؤ بھائی زکوٰۃ کا مال بہت جمع ہو گیا. اب وہ وزیر خزانہ کا آدمی وہاں کی گلیوں میں آواز لگا رہا ہے, بھائی زکوٰۃ لینے والے کوئی ہے, زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے. اندر سے کوئی نہیں ہے بھائی, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا جاتا ہے, خوف خدا جب اس درجے کا دل میں ہوتا ہے, تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی سب گھروں تک پہنچ جاتی ہیں. پھر زکوٰۃ دینے والے جب زیادہ ہوں گے تو لینے والے ختم ہو جائیں گے. جب دینے والے اپنی زکاتوں میں ڈنڈی ماریں گے تو لینے میں غربت تو آئے گی. تو اب وہاں پہ اعلان ہو رہا ہے, ہاں بھائی زکات لے لو, زکات لے لو. وہاں کہنے کو زکات ہے ہی نہیں بھائی, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. وہ گلیوں میں گھومتا تھا سارا دن, اور نہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. دینے والے جب زیادہ ہوں, صحیح ہوں, تو پھر زکات لینے والے ختم ہو جاتے ہیں, غربت ختم ہوتی ہے معاشرے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ مالداروں کو حکم دیا تمہیں مال دیا جا رہا ہے, مال تمہارا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے, تم اس مال کا صحیح حق ادا کرو گے تو غربت ختم ہو جائے گی. ادھر سے غربا کو کا استغنائیت دکھانا, مانگنا نہیں, تم مانگنا نہیں, تم دینا. جب یہ زندگی کا, جب یہ ماحول تھا تو غربت ختم تھی. اب غربا کہتے ہیں ہم امیروں کے دروازے نہیں چھوڑیں گے, امیر کہتے ہیں ہم تو مال نہیں دیں گے. بس
نظام دھرم بنا میں، پھر کیا ہوگا؟ چوریاں ہوگی، ڈکیتیاں ہوں گی، پھر چوریاں ڈکیتیاں چلیں گی۔ تو یہ تھا، یہ لوگ تھے جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے نمونے بنا کر چھوڑ گئے کہ یہ ہماری زندگی ہے۔ یہ بھی وہ لوگ بھی آخر انسان تھے نا، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ان کا ایمان اس درجے کا کیوں تھا؟ ان کے دل میں اتنی خوف خدا کا کیفیت کیوں تھی؟ عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جنگل میں جا رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا چلو اس چرواہے کا امتحان لیتا ہوں۔ اس چرواہے کے امتحان لینے کے لیے اس کو کہا یار ایک بکری آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ ہم چند ساتھی ہیں، ذبح کر کے کھائیں گے، تمہارے لیے دعا دیں گے۔ اس چرواہا نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے بکریاں کس کی ہیں؟ کہہ رہے میرے مالک کی، میں تو اس کا نوکر غلام ہوں، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ تو اس چرواہا نے کہا تمہارا مالک کو کیا پتا، تم کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لی۔ امتحان لے رہے ہیں عبداللہ بن عمر، تم کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لی۔ تو اس چرواہا نے کہا اچھا۔ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ چرواہا کہہ رہا ہے مالک تو نہیں لیکن اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کہاں چلے گئے؟ چرواہے کا ایمان دیکھیں کہ میں اگر تمہارے کہنے پر یہ حرکت کر جاؤں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں؟ تو یہ چیزیں اگر یہ ایمان اور یہ ایمانی حالات اور یہ کیفیت اس مبارک مجلس اور ماحول سے پیدا ہو جائے، رمضان سے، ان مبارک ساعتوں سے، تو ہمارا رمضان مبارک ہے، ہمارا رمضان قبول ہے۔ اور اگر یہ کیفیتوں سے ہم خالی ہیں، یہ کیفیتوں سے ہم خالی ہیں، کوئی گر رہا ہے ہماری بلا سے، کوئی برباد ہو رہا ہے ہماری بلا سے، کسی کو ہماری ذات سے نقصان پہنچ رہا ہے، ہوتا رہے نقصان، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مکران کے بادشاہ محمد شاہ بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، بڑا ان کا روب اور دبدبہ تھا۔ ایک دفعہ یہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ بے تحاشا سپاہی وغیرہ چلا کرتے تھے۔ بڑے کے ساتھ جب انسان چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے سپاہیوں نے دیکھا راستے میں ایک بوڑھی ہے، اس کی ایک گائے ہے، تو ایک قافلہ رکا ہوا تھا، بڑا قافلہ تھا، تو سپاہی نے اس بوڑھی کی گائے پکڑی، سپاہیوں نے مل کر، اور ذبح کری اور کھائی۔ اب بوڑھی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے میں غریب ہوں، میری ایک ہی گائے ہیں، اسی کا دودھ سے میں اپنا گزر بسر کرتی ہوں، مت کھاؤ، میں غریب ہوں، مت کھاؤ۔ لیکن وہ کہاں سنے جب انسان کے دل و دماغ پر ظلم اور جبر غالب ہو اور اس کو کسی چیز پر غرور ہو، تکبر ہو، ناز ہو کہ میں تو بڑا مالدار ہوں، میرے تو بڑے تعلقات ہیں، میرا تو کوئی اجاڑ بگاڑ نہیں سکتا، تو پھر انسان ایسی برائیاں کر جاتا ہے۔ اب یہ بوڑھی بیچاری روتی پیٹتی کہیں گئیں تو کسی نے ان سے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ محمد شاہ کے سپاہیوں نے میری گائیں ذبح کر کے کھا لی اور میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کسی نے کہا بات سنو، محمد شاہ خود بہت اچھا انسان ہے اور فلاں دن محمد شاہ یہاں سے گزرے گا، تو تم نا اس پل پہ کھڑی ہو جاؤ، اس پل پہ کھڑی ہو جاؤ، یہاں ایک پل بنا ہوا تھا کوئی چھوٹی سی ندی کو پار کرنے کے لیے پل، اس پل پہ کھڑی ہو جاؤ، محمد شاہ کی سواری جب ادھر آئے گی نا تو تم محمد شاہ کی سواری کی لگام پکڑ لینا۔ اس زمانے کے بادشاہ گھوڑوں پہ چلا کرتے تھے، تو وہ بوڑھی انتظار میں تھی کہ فلاں دن محمد شاہ یہاں سے گزرے گا۔ اب یہ جا کر اس پل پہ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہوئی انتظار میں، دیکھو تو محمد شاہ کا قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے محمد شاہ کی سواری آگے بڑھی تو بوڑھی جب آگے بڑھنا چاہی تو سپاہی نے روکا، محمد شاہ نے کہا نہیں آنے دو آنے دو، محمد شاہ کی سواری کی لگام جا کر پکڑ لی اور اس بوڑھی نے کہا محمد شاہ اس پل پر حساب دے گا یا پل صراط پر حساب دے گا، اس پل پر حساب دے گا یا پل صراط پر حساب دے گا۔ محمد شاہ دین کی سمجھ رکھتے تھے، سواری سے نیچے اترے اور بوڑھی کے قدموں میں گرے، نہیں اس پل پہ حساب دوں گا، اس پل پہ حساب نہیں دے سکتا، آخرت کا جو پل صراط ہے اس پر نہیں حساب دیتا۔ بولو کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ کہا کہ تمہاری سپاہیوں نے فلاں دن میری گائے جو ایک ہی تھی ذبح کر کے کھائی تھی، مجھے اپنی گائے کی قیمت چاہیے۔ محمد شاہ نے کہا بھائی ایک گائے نہیں 10 گائےوں کی قیمت لے لو لیکن اس پل پر مجھے معاف کر دو، ایک گائے نہیں 10 گائے کی قیمتیں لے لو لیکن مجھے اس پل پر معاف کر دو، آخرت کا پل وہاں مجھ سے مت پوچھنا، یہی معاف کر دو۔
جو چاہیے لے لو. اپنے وزراء سے کہا اس بوڑھی کو جو چاہیے دے دو لیکن مجھے معاف کر دو. اس بوڑھی نے کہا مجھے معاف کرتی ہوں, میں آخرت کے پل پہ تجھے نہیں پکڑوں گی. یہ تھے بادشاہوں میں, بادشاہت بھی ان کے پاس تھی لیکن خوف خدا بھی ان کے پاس تھا. خوف خدا بھی ان کے پاس تھا. وہ محلات میں رہا کرتے تھے, خوف خدا لے کر رہا کرتے تھے. آج اگر خوف خدا نہیں ہے تو ہر جگہ انسان بے خوف بے خطر غفلتوں کی اور گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے. تو بھائی ان مبارک گھڑیوں میں یہ رمضان کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کچھ عزم اور ارادہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے کچھ منوانا ہے, اللہ تعالیٰ سے کچھ رابطے تعلق جوڑنے ہیں. گزری زندگی پر پکی توبہ کرنی ہے اور چھوڑنی ہے. اپنی زندگی کو بدلنا ہے کہ جو کیا ہے اللہ اب نہیں کریں گے, اب نہیں کریں گے. اللہ اب تجھے راضی کر کے زندگی گزاریں گے. آگے کی زندگی تیری مرضی والی ہوگی. اے اللہ اب تو ہماری زندگی کو بنا دے. اگلی زندگی کی فکر کرنی ہے, اگلی زندگی کو بنانے کی فکر کرنی ہے. جو اب تک ہوا اس پر سچے دل سے توبہ کر لینے کا نام, صدقے دل سے آنسو بہا دینے کا نام یہ ہے پکا عزم. یہ ہے پکا عزم. بس یہ عزم ہو جائے دل میں, اگر ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ بس اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اب غلط نہیں کرنا, بس اب غلط نہیں کرنا, بس یہ سوچ پیدا ہو جائے, یہ احساس جاگ جائے, بن گئے ہیں ہماری زندگی. رمضان ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوا, رمضان ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو گیا. اور اگر یہ سوچ پیدا نہ ہو, یہ فکر ہی نہ ہو, زندگی جس جگہ پہ چل رہی ویسے چلتی رہے گی, ویسے ہی گزاریں گے, تو پھر اس طرح کے اور بھی بہت سارے رمضان آ جائیں گے. زندگی ایسی گزرے گی, ایسی رہے گی, ایسی رہے گی, ہم ایسے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے, مشہور واقعہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی. ساری قوم کو آپ نے جمع کیا کھلے میدان میں, ساری قوم کھلے میدان میں جمع ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں, اللہ بارش کر دے, اے اللہ بارش کر دے. بارش ہی نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں, نبی موجود ہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہیں کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے, میں بھی موجود ہوں اور میری امت کے لوگ آپ کے سامنے رو رہے ہیں, آپ تو دعائیں قبول فرماتے ہیں, سنتے ہیں, آپ کیوں نہیں سن رہے؟ کلیم اللہ تھے نا, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ان کو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت حاصل کی. اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع ہو گئی. سارا مجمع, اللہ آپ کے بندے رو رہے ہیں بارش سے, جانور تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں پیاس سے. اللہ دعا کیوں نہیں قبول فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال سے ہم سے مقابلہ کر رہا ہے, ہم سے جنگ کر رہا ہے, 40 سال سے ہم سے جنگ کر رہا ہے, ہماری ناراضگی پر اترا ہوا ہے, ہماری نافرمانی پر اترا ہوا ہے. اس ایک کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی. اس مجمع سے اس ایک کو نکال دو, ابھی بارش ہو جائے گی, ابھی بارشیں کر دیں گے ہم, ابھی رحمتیں برسائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے آئے مجمع میں, بھائیوں بات سنو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ابھی شرف کلام مجھے حاصل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس مجمع میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ وہ ایک شخص ہے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ سے دشمنی لے کر بیٹھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بندہ ابھی نکلے, ابھی بارش ہوگی. اب میں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کیسے کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا لوگوں کے سامنے, توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لکھ کر لگانا, یا توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی لمبے چوڑے وظیفے کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. توبہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا احساس ندامت, بس اس کا نام ہے وہ. اب جس شخص کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا, اس شخص کے کان میں آواز گئی, وہ سمجھ گیا. اب وہ بھرے مجمع میں اکیلے نکلے گا باہر تو کیا اس کی بے عزتی کا عالم ہوگا. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے اب دل ہی دل میں باتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ 40 سال تک تو آپ نے آج تک رسوا کیا نہیں, آج میں رسوا ہو جاؤں گا. اے اللہ اگر میں آج اس مجمع سے نکل کر گیا تو لوگ میری اولادوں کو نہیں میری نسلوں کو تانے دیں گے کہ تمہارے ابا, تمہارے دادا, تمہارے پردادا کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, جانور مر رہے تھے, ہم پیاس سے تڑپ رہے تھے. اے اللہ یہ تو بڑا معاملہ نازک ہو گیا ہے. اے اللہ میں صدق دل سے آپ سے توبہ کرتا ہوں, اب میں اب آپ کی نافرمانی اور آپ کے مقابلے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں. اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. یہ کہنا تھا اس کا دل ہی دل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اعلان کر رہے ہیں جیسے اسٹیج پہ کھڑے ہیں, بھائی جلدی نکل جاؤ مجمع سے,
نکلو گے تو بارش ہوگی. اس ایک تمہاری کوئی ایک ہے جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں, جانور بھی پریشان ہے, ساری خلقت پریشان ہے, نکلو مجمع سے. اب وہ دل دل میں رو رہا ہے, زور سے نہیں رو رہا, دل میں رو رہا ہے. اے اللہ 40 سال سے پردہ ڈالا تھا, آج بھی پردہ ڈال دے. اے اللہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں, اب تجھے ناراض نہیں کروں گا. اے اللہ تو بڑا کریم ہے, تو ستار ہے. اللہ اگر میں آج اس مجمع سے نکلا, رہتی دنیا تک میری اولادوں کو لوگ تانے ماریں گے, میری اولادیں ذلیل ہوں گی, میں تو ذلیل ہو کر مر جاؤں گا, میری اولادوں کو لوگ ذلیل کریں گے. اب یہ دل میں کہہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے اعلانات چل رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے, وہ بندہ ابھی مجمع سے نکلا نہیں, بادل آ گئے, بادل آئے اور بارش برسنا شروع. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا وہ بندہ اس مجمع میں ہے, اور جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. وہ تو نکلا نہیں, بارش کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اس کی سچی دلی توبہ کی برکت سے بارشیں ہو رہی ہیں. جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی تھیں اس کی سچی اور پکی توبہ احساس, اسی کی برکت سے آج بارشیں ہو رہی ہیں. یہ بارشیں اسی کی برکت سے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ پھر تو وہ بڑا قیمتی بندہ ہے, وہ تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے, اس کی تو زیارت ہونی چاہیے, اس سے میں زیارت کرنا چاہتا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس کا نام بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جس بندے پر 40 سال سے پردہ ڈالا رکھا, آج میں اس بندے کو کیوں رسوا کروں؟ اگر میں تجھے اس کا نام بتاؤں گا تو اس سے ملے گا تو 40 سال کے گناہ تو تیرے سامنے آ جائیں گے. میں کیوں بتاؤں؟ نبی کو بھی اس بندے کا نام نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. ایسے کریم ہے, ایسے رحیم اللہ سے ہمارا پالا ہے, ایسے پیارے اللہ سے ہمارا واسطہ ہے, ایسے پیارے اللہ ہیں, ایسے مہربان ہیں, اپنے بندوں کے سامنے بھی ذلیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہی نہیں میرے بندہ ذلیل ہو. یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے اللہ کی غیرت کو غصہ آتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تو گھر کے بند کمرے میں بیٹھے گا اللہ تجھے وہاں پہ بھی ذلیل کریں گے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذلت برداشت نہیں ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کو کسی کا ذلیل ہونا برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے, اتنے آسان ہے. توبہ دیکھیں کتنے آسان ہے. 40 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاف کیا کہ اس کی برکت سے بارشیں برسا دی. 40 سال کی زندگی کے گناہ ایسے معاف کیے کہ اس کی برکت سے بارش ہو رہی ہیں. تو بھئی یہ میں نے جیسے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ مبارک راتیں ہیں, آخری ساعتیں ہیں, رمضان سمٹ رہا ہے, آئندہ سال رمضان کس نے دیکھا ہے اللہ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نے آئندہ سال کا رمضان دیکھا ہے. لیکن ان آخری گھڑیوں میں کچھ اللہ سے ایسے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں, کچھ ایسی آہ وزاری کرنی ہے, اور کچھ ایسے عزم و ارادے لینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت جلد مہربانی کرنے والے ہیں. تھوڑی سی ہماری سی توجہ جائے گی, ادھر سے ان کی رحمتیں برس جائیں گی, ادھر سے مغفرت کے فیصلے آ جائیں گے, ادھر سے جہنم سے خلاصی کے فیصلے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں کی, اور خاص طور پر 27ویں شب کی, شب قدر کی ہونے کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں. صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی غالباً یہ روایت تھی, یہ رائے تھی کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ شب قدر 27ویں ہی کو ہوتی ہے. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آج ہی پڑھا تھا, حضرت فرما رہے تھے کہ 27ویں شب کو شب قدر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, اس لیے 27ویں کی رات تو بھئی پوری رات جاگ کر عبادت میں گزارو. حضرت کا ملفوظ ہے کہ بقیہ راتیں بھی عبادت میں گزارو, لیکن 27ویں کی رات کو بھرپور انداز میں عبادتوں میں گزارنے کا حضرت نے فرمایا. تو آج تو شب قدر کی رات ہے, 27ویں کی رات ہے, اور پھر رمضان کی ہر رات ہی شب قدر ہے بھائی. ہر رات میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ نوازنے کے لیے آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں, اور وہاں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں, کوئی مانگنے والا ہے, کوئی مغفرت چاہنے والا ہے, کوئی جہنم سے خلاصی لینے والا. وہ تو دینے کو تیار ہیں, ادھر سے مانگنے کی کمی ہے. ابھی مانگیں گے یہاں سے, وہاں سے ایک دم سے رحمتیں برس جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی ذکر کے اشعار ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ ذکر ہو جائے گا. الگ سے آج ذکر نہیں کریں گے, تو ذکر کے اشعار ہوں گے, اسی میں ذکر ہوگا, اور پھر اسی کے بعد ہم کے اشعار ہوں گے, کچھ دعائیہ اشعار, اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ.
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میرے الہ تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میرے الہ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، ذکر میں تیرے سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، میرے الہ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 ہر بحر و بر پہ تیری نظر، ہر شجر و حجر پہ تیری نظر، ہر بحر و بر پہ تیری نظر، ہر شجر و حجر پہ تیری نظر، شمس و قمر پہ تیری نظر، جن و بشر پہ تیری نظر، شمس و قمر پہ تیری نظر، جن و بشر پہ تیری نظر، عاشی مومن پہ تیری نظر،
ناصر و فاجر پہ نظر، تیری نظر کی یکتائی میں گم ہے ہر انسان کی نظر، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تیری ثنا ہر شے میں چھپی اور تو سارے جہاں میں چھپا، تیری ثنا ہر شے میں چھپی اور تو سارے جہاں میں چھپا، تیری ہم ہر عشر میں آیا اور سارے جہاں میں آیا، تیری حمد ہر عاشق میں آیا اور سارے جہاں میں آیا، منفی بھی تو اور آیا بھی ہے یہ تو عالم پہ آیا، مجھ غمزر سے تیری ثنا میرے الہو کیسے بیان، میرے الہ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میرے الہ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میرے الہ تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میرے الہ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. دعائیہ اشعار ہیں. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. رب کعبہ مجھے معاف کر دے. نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو. ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں. جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا. گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں. جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے. اب تو سن لے میری اے خدا،
ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور ہدایت کی توفیق ملنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ گریہ گزاری آہ گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ذرا سے بھی انسان عاجزی کے ساتھ آہ گزاری کے ساتھ ایک آنسو بھی گرا دے، اور حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لو، تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی متوجہ ہوتی ہے۔ ہمارے معتکفین ساتھی ہمارے ہاں یہ معمول ہے، رات کو تقریباً ہم 3:30 بجے ان نوجوان ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو، رات کا نظم کیا ہے؟ تو میں نے بتایا رات کو نوجوان لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، خود ہی جمع ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں دعا کراتے ہیں، تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور پھر تقریباً 3:30 بجے 3:45 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت یہ نوجوان ماشاءاللہ دھاڑے مار کے چیخے مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات اپنے استاذ کو بتائی، بہت بڑے عالم ہیں، فرمانے لگے یہ ایک ایسا بڑا عمل ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ مہربانیاں متوجہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھل گئے ہیں، رونے سے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رونے سے ہدایت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، رونے سے دل کی مردہ زمین اس میں آبیاری کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، رونے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے ذرا سا رونے کی کیفیت بن جائے تو انسان کی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا صمد يا عزيز يا حي يا قيوم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني اللهم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين
المعطين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول اللہ. اے میرے پیارے اللہ، اے آسمانوں کے اللہ، اے زمینوں کے اللہ، اے پہاڑوں اور سمندروں کے اللہ، اے آسمان و زمینوں کے خالق و مالک، اے اللہ پہاڑوں میں کیا ہے آپ کے علم میں ہے، آسمانوں میں کیا ہے آپ کے علم میں ہے، زمینوں میں کیا ہے آپ کے علم میں ہے. اللہ پرندوں کی زبانوں کو سمجھنے والے اللہ، پہاڑوں درختوں کی تسبیحات کو سمجھنے والے اللہ، ساری مخلوق کی یا اللہ گویائی کو سننے اور سمجھنے والے اللہ. اللہ ہم سب آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ، یہ تو محض آپ کا فضل ہوا. اس مبارک وقت، مبارک رات، مبارک ساعت، مبارک مہینے میں آپ نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی ہے، آپ نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی ہے. اللہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی کو اپنے دربار میں آنے کا موقع دے دے، اللہ وہ علامت ہے کہ یہ اس بڑے آدمی کی نظر میں اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، وہ اس پر کرم کرنا چاہتا ہے، وہ اس پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو نوازنا چاہتا ہے. اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، پر آپ نے ہم پر مہربانی کی، اپنے دربار میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ کی یہ نوجوان ہیں، یہ کم عمر نوجوان جن کی جوانیاں اللہ روڈوں پر ضائع ہو رہی ہیں، اللہ جن کی صلاحیتیں اللہ ضائع ہو رہی تھیں، یا اللہ ان کو آپ نے توفیق دی، یہ آپ کے دربار میں آ گئے ہیں. اللہ ان کی دعائیں بھی آپ کو پسند ہیں، اللہ ان کے آنسوؤں کا بہانا بھی آپ کو پسند ہے. اللہ اس مجمع میں نوجوان بھی ہیں، اللہ اس مجمع میں ضعیف بھی ہیں، اللہ اس مجمع میں سفید ریش بھی ہیں. اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے. دنیا کے جب مالدار اللہ رحم کر سکتے ہیں، اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ تو ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ تو ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ تو ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ یہ نوجوان اگر آپ کے بن گئے، اللہ یہ نوجوان اگر آپ کی مرضی پر چلنے والے بن گئے، اللہ یہ مجمع آپ کے راستے پر قبول ہو گیا، اللہ یہ مجمع آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ گیا، اللہ یہ مجمع آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بن گیا، اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم گنہگار ہیں. اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جن پر آپ کی رحمتیں اور برکتیں اترا کرتی ہیں، جن کی زندگیاں آپ کے لیے یا اللہ آپ کو بہت خوش کر دیتی ہیں. اللہ جن کی زندگیوں کے کام آپ کی رضا اور خوشنودی والے کام ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں. اللہ ان پر آپ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں، اللہ ان پر آپ کی نظر رحمت ہوا کرتی ہے. اللہ ہم تو ایسے نالائق ہیں، اللہ ہم تو ایسے نالائق ہیں کہ ہمارا زمین پر چلنا زمین پر بوجھ ہے. اللہ ہمارا زمین پر چلنا زمین پر بوجھ ہے. زمین انتظار میں ہے کہ آپ کی طرف سے حکم آئے اور وہ پھٹے اور ہم دھس جائیں. اللہ ہم نے تو ایسے گناہ کیے ہوئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں ایسی نالائقی ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ آسمان بھی پھٹنے کو تیار ہے، آسمان بھی پھٹنے کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، زمین بھی پھٹنے کے حکم کا انتظار کر رہی ہے. اللہ ساری مخلوق کے لیے ہم بوال بنے ہوئے ہیں. بارشیں نہیں ہو رہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تکلیف جانوروں کو ہو رہی ہے. اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تکلیف اللہ درختوں کو ہو رہی ہے. ساری مخلوق اس انسان کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ آج یہ انسان آپ کے در پہ حاضر ہے، آپ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ اس مبارک رات میں ہمیں قبول فرما لیجیے، اللہ اس مبارک رات میں ہمیں قبول فرما لیجیے. ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجیے، ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے. اللہ بہت زندگی ہم نے دوسروں کے طریقوں پہ گزاری ہے، بہت زندگی آپ کو ناراض کر کے گزاری ہے. ہمارے دلوں میں بھی پتہ نہیں کیا کیا خیالات، ہماری زبانوں پر بھی پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، ہماری آنکھیں بھی پتہ نہیں کدھر کدھر اٹھتی ہیں، ہمارے کان میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں. اللہ اب زندگی کی پکی سچی توبہ کرنے آپ کے در پہ آ گئے ہیں. اب زبان سے وہ بولیں گے جو آپ چاہیں گے،
اللہ آپ آنکھوں سے وہاں دیکھیں جو آپ کی رضا کی جگہ ہوگی، اللہ آپ کانوں سے وہ سنیں گے جو آپ کو پسند ہوگا۔ ہمارا پکا اللہ ہماری توبہ ہے، ہمارا پکا وعدہ ہے، اللہ ہم آپ سے پکا ارادہ سب لے کر بیٹھے، اب ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی میں نہیں گزاریں گے۔ اللہ ہم نے اپنی زبانوں سے تکلیفیں دی ہیں، اللہ ہماری زبانوں سے تکلیفیں پہنچی ہیں، اللہ ہمارے ہاتھوں سے تکلیفیں پہنچی ہیں، اللہ ہمارے فیصلوں سے تکلیفیں پہنچی ہیں۔ اللہ کب تک ہم دوسروں کو ستائیں گے؟ اللہ کب تک ہم دوسروں کے لیے اذیت کے سبب بنیں گے؟ اللہ ہمارے والدین ہم سے ناراض، ہم والدین کو ستاتے ہیں، ان کو بھی ہم سے تکلیفیں پہنچی، اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو بھی ہم سے تکلیفیں پہنچی، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہم سے تکلیفیں پہنچی۔ اللہ یہ زندگی آخر کب تک گزاریں گے؟ اللہ یہ زندگی آخر ہم کب تک گزاریں گے؟ کب تک ہم دوسروں کے لیے موزی بن کر رہیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچائے۔ اللہ ہم تو خیر الناس نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کے لیے مضر اور نقصان ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری زندگی تھی، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ ہم کیوں ایسے ہیں؟ ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کیوں ایسے ہیں؟ اللہ ہمیں اچھا بنا دیجیے، ہم سب کو اچھا بنا دیجیے، ہم سب کو اچھا بنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان کیسے ہوا کرتے تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں کیسی ہوا کرتی تھی، اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں کیسی ہوا کرتی تھی، اللہ ان کی زندگیوں میں، ماں بہنیں بیٹیوں کی زندگیوں میں حیا تھی، شرم تھی۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ سنا کرتی تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو بہ جایا کرتے تھے، اللہ ان کے دل نرم پڑ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کیسے تھے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ ان کی زندگیاں ایسی پیاری تھی، وہ معاشرہ کیسا پیارا تھا، وہ سوسائٹی کیسی پیاری تھی، وہ مدینے کی گلیاں کیسی پیاری تھی، وہ مدینہ کے گھر کتنے پیارے تھے۔ اللہ ہر وقت ان لوگوں پر آپ کی رحمتیں برسنے کو تیار رہتی تھیں، ہر وقت آپ ان کو اپنی نظر رحمت سے دیکھتے رہتے تھے، اور آپ فرشتوں پر فخر کیا کرتے تھے، دیکھو میرے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال کو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر اس کے قدم پڑتے ہیں۔ اللہ کیا مقام تھا ان لوگوں کا، اللہ کیا مقام تھا ان لوگوں کا۔ جنت کی بشارت زمین پر مل رہی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ یا اللہ اللہ وہ مقام اور مرتبے والے لوگوں کے صدقے تو ہمیں بھی ان کا سچا جانشین بنا دے، ہماری عورتوں کو صحابیات جیسا بنا دے، ہماری عورتوں کو صحابیات جیسا بنا دے، ہمارے مردوں کو، ہمارے نوجوانوں کو صحابہ جیسا بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو صحابہ جیسے گھروں کا ماحول بنا دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو صحابہ جیسے گھروں کا ماحول بنا دے، ہماری سوسائٹیوں کو مدینہ کی سوسائٹی بنا دے، ہماری گلیوں کو مدینہ کی گلیاں بنا دے۔ اللہ ہماری گلیوں کو مدینہ کی گلیاں بنا دے، ہمارے گھروں کو مدینہ کے جیسا گھر بنا دے۔ اللہ وہ گھر، ان گھروں میں، ان گلیوں میں رحمتیں برسا کرتی تھیں، وہاں پہ جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں گھروں سے جھگڑوں کی آوازیں نہیں آتی تھیں، وہاں دنیا کے پیچھے لڑنا جھگڑنا نہیں تھا، وہاں تو تلاوتوں کی آوازیں اٹھا کرتی تھی، وہاں تلاوتوں کی آوازیں اٹھا کرتی تھی، وہاں ذکر کی آوازیں آیا کرتی تھی، وہاں محبت اور ہمدردیاں تھیں، وہاں بیماریاں نہیں تھیں، وہاں ناچاقیاں نہیں تھیں، وہاں اختلافات نہیں تھے، وہاں جھگڑے نہیں تھے۔ اللہ تو ہم سب کو ویسا بنا دے، اللہ تو ہم سب کو ویسا بنا دے، ہمارا معاشرہ بھی ویسا بن جائے، ہماری گلیاں بھی، ہماری سوسائٹیاں بھی ایسی بن جائیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں صحابیات جیسی بن جائیں۔ اللہ جب ہم ویسے بن جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی ویسا ہوگا، ہمارے نوجوان بھی ویسے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ویسے ہوں گے، تو یا اللہ آپ کی رحمتیں اتریں گی، آپ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، آپ کی رضا اترے گی، آپ کی خوشنودی اترے گی، پھر یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ ہمارے ملک، ہمارے شہر سے یہ آفتیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ مہنگائی کا عذاب، یہ پھر آپس کے جھگڑوں کا عذاب، یہ چوری ڈکیتیوں کا عذاب، یہ قتل و غارت گیریوں کا عذاب، یہ آپس میں بھائی بھائی دست و گریبان ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی دست و گریبان ہے۔ اللہ یہ جھگڑوں کا عذاب یہ سب ختم ہو جائے گا جب صحابہ جیسی زندگی آئے گی۔ اللہ اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اندر دنیا کی چیزوں کی لذتیں زیادہ ہے، اللہ آج تجھ سے درخواست کرتے ہیں عبادتوں کی لذت دے دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب دنیا والے اپنی آنکھوں کو دنیا دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی کریں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اپنی آنکھوں کو تیری عبادتوں سے ٹھنڈی کروں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہماری آنکھیں قرآن کی تلاوتوں سے ٹھنڈی ہو، ہماری زبان قرآن کی تلاوتوں سے ٹھنڈی ہو، ہمارے دل میں ذکر اور قرآن کی تلاوتوں سے ٹھنڈک آئے۔ اللہ تو ہم سب کو ایسا بنا دے، عبادتوں کی لذت نصیب فرما، دنیا کی چیزوں کی لذتوں کو محدود کر دے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی لذتوں کو محدود کر دے، رہنے سہنے کی لذتوں کو محدود کر دے۔ اللہ ادھر ہم اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، ہماری لذتوں کو ہماری چاہتوں کو عبادتوں میں بڑھا دے، عبادتوں میں بڑھا دے، عبادتوں میں بڑھا دے۔ دعا مانگے تو مانگتے چلے جائے، نماز پڑھے تو پڑھتے چلے جائے۔ اللہ وہ لوگ بھی تو کوئی تھے نا جو ساری رات تیرے آگے کھڑے رہتے تو ان کی طبیعت نہیں پڑتی تھی، وہ مانگتے رہتے تھے ساری رات تلاوت کرتے رہتے تو ان کے دل ہی نہیں پڑتے تھے۔ ہم 1 منٹ کی 10 منٹ کی تلاوت کرتے ہیں، 2 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ صحابہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے قرآن سننے کے لیے اتر گئے، آسمان سے فرشتے قرآن سننے کے لیے اتر گئے۔ اللہ صحابی ہیں قرآن پڑھیں گے ساری رات، صبح ہوتی ہے کہتی ہے اتنی چھوٹی سی رات ہے، اللہ اتنی بڑی بڑی راتیں ان کو چھوٹی لگتی تھیں، آپ کی عبادت کی ایسی لذت ہے ان کو نصیب تھی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما، ہمارے ان نوجوانوں کو قبول فرما، اس مجمع میں جتنے شرکاء ہیں اللہ سب کو قبول فرما، ہماری حاضریوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ مبارک رات کی برکتیں نصیب فرما، اللہ شب قدر ہم سب کو نصیب فرما، مغفرت کے فیصلے ہم سب کے حق میں فرما۔ اللہ اگر آج آپ نے ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا تو یقیناً ہم سب جنتی ہو جائیں گے، اور جب یہ اللہ ہم جنتی ہوں گے تو پھر ہم یہاں سے جانے کے بعد نہ گناہ کریں گے، نہ ہماری آنکھیں غلط دیکھیں گی، نہ ہمارے کان غلط سنیں گے، نہ ہماری زبانیں غلط بولیں گی، نہ ہمارے قدم غلط جگہوں پر اٹھیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں جنتی ہونے کا اعزاز دیا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیا۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک رات میں، مبارک گھڑیوں میں، مبارک جگہ ہے، مسجد ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا در ہے، اللہ ہم سب کو یا اللہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیجیے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے جہنم سے خلاصی کے پروانے کا یقین آ جائے، جب ہم یہاں سے جائیں تو ہماری آنکھوں میں حیا ہو، ہماری زبانوں پہ یا اللہ احتیاط ہو، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہمارے پاؤں غلط نہ اٹھیں، ہمارے ہاتھ غلط نہ اٹھیں۔ اللہ تو ہم سب کو ایسا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں سے بغض و کینوں کو ختم فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابی آتے ہیں، حضرت سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لو، پھر دوسرے دن آتے ہیں وہی صحابی، آپ فرماتے ہیں کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لو، وہاں زمین پر چلتے تھے جنت کی بشاریں ملتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے ساتھ گئے، اے سعد تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس پر تجھے جنتی کی ہونے کی بشارت 3 دن لگاتار زبان نبوت سے ہم نے سنی ہے، تو زمین پر چل رہا ہے جنتی ہونے کی تجھے بشارت ملی ہے، آخر تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ حضرت سعد کہنے لگے کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک بات مجھے لگتی ہے شاید ہو سکتا ہے یہی اللہ کو پسند ہو سکتا ہے یہی اللہ کو پسند ہو کہ جب رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو دل سے سب کو معاف کر کے صاف کر کے سوتا ہوں۔ حضرت اللہ میرے احمد بن عاص کہنے لگے سعد یہی تو عمل ہے، یہی تو نیکی ہے جس کو ہم کر نہیں پا رہے اور تو کر رہا ہے، تجھے جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ اللہ ہم دل میں اتنا بوجھ لے کر گھومتے ہیں، ہم دلوں کو اتنا گندا کر کے گھوم رہے ہیں، بغض عداوت و نفرتوں سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ دلوں کو صاف کر دے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی دلوں میں بغض و عداوت ہو، اللہ اعمال قبول نہیں ہوتے دلوں میں دلوں میں بغض و عناد ہو۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، زندگی عافیت والی نصیب فرما، زندگی کی بہاریں نصیب فرما، زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ زندگی میں سلامتی نصیب فرما، سب کے والدین کی زندگیوں میں عمروں میں صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما، ہم سب کے والدین کو صحت و عافیت والی، صحت و سلامتی والی، صحت کاملہ عافیت کاملہ والی، طویل العمر، درازی عمر، لمبی عمر انس نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب کے والدین کا ٹھنڈا سایہ سلامت رکھنا، عافیتوں کے ساتھ رکھنا، اور ہم سب کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک نامی کا ذریعہ
بنا، خدمت کرنے والا بنا، اللہ اپنے والدین کو خوش کرنے والا بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن جائے، والدین کے فرما بردار قدردان خدمت گزار ہم سب کو بنا دے، ہم سب کو بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہیں صحت دے دے، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجیے۔ اللہ بیماریوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ آپ کے مقبولین صالحین کہتے ہیں اسپتالوں سے پناہ مانگو، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ اسپتالوں کی زندگی سے پناہ چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، صحت و عافیت والی سلامتی والی طویل عمر نصیب فرما دے۔ اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا لیجیے، روزی روزگار میں برکت عطا فرما دیجیے، قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے، جو بھی مقروض ہیں سب کے لیے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، وہ اللہ یا اللہ وہ ہماری جانوں سے پیارے ہیں، اللہ تو ان پر رحم کر دے، اللہ تو ان پر رحم کر دے، وہ مظلوم ہے، وہ بیچارے اللہ مظلوم ہے، اللہ ظالم یہود ان پر یا اللہ سارے ہتھیاروں کے ساتھ برس رہا ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی شہادتوں کو قبول فرما، تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اللہ تو ان کے جہاد کو قبول فرما، ساری امت مسلمہ کے لیے ان کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما، ساری امت مسلمہ کو ان کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر موقع پر ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر طریقے سے ان کے تعاون کی توفیق عطا فرما، رات دن کی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کسی بھی طرح ہم ان کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑے نہ بھولے، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کو سلامتی بقا اور استحکام نصیب فرما، اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے اس کو محفوظ فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما، دین کا بول بالا فرما، شریعت کا نظام نافذ فرما، اسلامی نظام نافذ فرما، اللہ اسلامی نظام جب ہوتا ہے تو آسمانوں سے برکتیں اترا کرتی ہیں، آج معاشرے کے مسلمان اسلامی نظام کے نام سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ عورتیں کہتی ہیں برقعے پہننے پڑیں گے، مرد کہتے ہیں داڑھی رکھنے پڑیں گی، ایسا نہیں ہے، اسلامی نظام ہوگا اللہ آپ کی رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی، آپ کی مدد نصرت ہوگی، محبتیں ہوں گی، الفتیں ہوں گی، اللہ اس ملک کو سلامتی وقار اور استحکام نصیب فرما اور اسلامی نظام کا نفاذ فرما، ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما، سب کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ جو نہ مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرما دیجیے، بغیر مانگے عطا فرما دیجیے، ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی